بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اوپر سے بات یہ چل رہی ہے کہ ایک آیت اور متعدد اسباب ہوں تو اس صورت میں جمع و تطبیق کی کیا صورت بنے گی، اسی کا بیان چل رہا ہے نا۔ اوپر تقریباً آپ نے 3 سے 4 صورتیں پڑھ لی تھی، اس میں انہوں نے یہ بات بتائی تھی جیسا کہ میں نے لکھوایا تھا، طریق الاعتماد فی ذلک ان ينظر الی العبارات الواقعہ، کہ سبب نزول کے بیان کے سلسلے میں جتنی بھی روایتیں ملی ہیں ان سب میں موجود عبارتیں کلمات پہ غور و خوض کیا جائے۔ جہاں آپ کو لگے کہ دو میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو اپنے بیان میں مضبوطی اور پختگی کے ساتھ وہ بات پیش کر رہا ہے، اور دوسرے لوگ مبہم انداز میں بات کر رہے ہیں، جن کی بات حزم و یقین والی ہوگی اس کو ہم کیا کریں گے، ترجیح دے دیں گے۔ ایک صورت تو یہ نظر آتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندے نے کچھ اور ذکر کیا، دوسرے نے اس کے خلاف جو سبب موجود ہے اس کا تذکرہ کر دیا، یعنی سبب کی صراحت کر دی۔ پہلی صورت میں دونوں نے گول مول کی بات کی تھی، وہاں پہ ایک کے قول کو دوسرے کے لیے تفسیر مان لیا گیا کیونکہ الفاظ اس کا احتمال رکھتے ہیں۔ دوسری صورت میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایک نے نزلت فی قضا سے تعبیر کیا، دوسرے نے اس کے سبب کے ذکر کے علاوہ کوئی دوسرا سبب ذکر کر دیا صراحت کے ساتھ میں۔ جو دوسرا والا شخص صراحت کے ساتھ میں ذکر کر رہا ہے، پہلے نے نزلت فی قضا کہا، دوسرے نے کیا کیا، نزلت فی امری ھذا، اس طریقے سے تعبیر کی کہ یہ اس معاملے میں نازل ہوئی، اور ایک نے کامن کہا نزلت فی قضا، تو قضا تو مبہم ہے اور دوسرے نے اس کی صراحت کر دی، تو جس نے صراحت کی اسی پر اعتماد کیا جائے۔ تیسری والی صورت یہ تھی کہ ان میں سے ایک نے ایک سبب کا ذکر کیا اور دوسرے نے کیا کیا، دوسرے سبب کا ذکر کر دیا۔ اگر ان دونوں کی اگر سند کیا ہو، درست ہو، صحیح ہو، ایک صحیح ہو دوسرا صحیح نہ ہو، جو صحیح ہوگا صحیح کو کیا کر دیا جائے گا، تو ترجیح دے دی جائے گی۔ ایک چوتھی صورت یہ نظر آتی ہے جو کل آپ کے سامنے انہوں نے بیان کی تھی، اچھا نہیں چھوڑ دیے تھے۔ پہلی پوزیشن میں کیا ہے کہ دونوں مفسر نے مبہم بات ذکر کی، ایک کو دوسرے کے لیے کیا بنا لیا، اپنے تفسیر بنا دی۔ دوسری صورت میں یہ کہ ایک نے مبہم بات پیش کی، دوسرے نے کیا کی، صراحت کے ساتھ سبب کا تذکرہ کر دیا، تو جو صراحت والی بات ہے اس کو ہم کیا کریں گے، ترجیح دے دیں گے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دی۔ تیسری والی کنڈیشن کیا ہے، ایک نے الگ سبب ذکر کی، دوسرے نے اس کے علاوہ سبب کا ذکر کر دیا، اور ان دونوں کی سندوں میں سے ایک سند صحیح ہے، دوسری سند صحیح نہیں ہے، جو سند صحیح ہے اس کو ہم کیا کریں گے، ترجیح دے دیں گے۔ اب یہ ایک چوتھی کنڈیشن یہ آنے جا رہی جو انہوں نے بات لکھی نہیں، اتقان کے اندر موجود ہے، کہ دونوں ہی سند کیا ہیں، مکمل طور پر سے صحیح ہے، درست ہیں۔ جی، جب دونوں ہی سند صحیح ہیں تو اب کس کو ترجیح دیں گے؟ وجہ ترجیح جو ہے نا، حدیث پاک کے اندر دینے کی کئی صورتیں بنتی ہیں، تقریباً 13 صورتیں ہیں، آپ اس میں تدوین حدیث میں دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، ان کی بہت ساری صورتیں اس میں بھی آپ لا سکتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کی تو ہے، کوئی نہ کوئی ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے۔ تو اس میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس صورت میں دونوں ہی سندیں درست ہیں، صحیح ہیں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ وقت تنزیل یعنی جب واقعہ کا صدور ہوا، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کا جو سبب بنا ہے، اس سبب بنتے وقت جو بندہ حاضر رہے گا اس کو ترجیح دی جائے گی۔ یہاں شاید کہ انہوں نے ایک روایت پیش نہیں کی، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت الاتقان کے اندر موجود ہے، اور ایک اس کے علاوہ دیگر صحابہ رسول کی بھی روایتیں موجود ہیں۔ وہاں پہ امام جلال الدین سیوطی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ترجیح دی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ نزول آیت کے وقت حاضر تھے اور سبب ان کو پتہ تھا، اور دیگر صحابہ رسول کو کیا ہے، بعد میں پتہ چلا وہ اس وقت حاضر نہیں تھے۔ دونوں ہی سند درست، لیکن کیا ہے، جو وقت تنزیل حاضر رہے گا تو اس کو تو ترجیح کا مقام تو ملنا ہی ملنا ہے، یوں اس طرح سے ترجیح کی بات کی گئی ہے۔ اچھا، کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آیت ہے
کا نزول تو ہوا، اس کے اسباب متعدد تھے. کبھی آیت کے اسباب بیان کرنے کے لیے کسی نے ایک سبب کو بیان کر دیا تو کسی نے کسی دوسرے سبب کو بیان کر دیا. تو کچھ چند اسباب ہونے کے بعد، جیسے مثال کے طور پر سے کوئی آیت ہوگی جس کے متعدد اسباب ہو گئے. جیسا کسی نے پوچھا ہوگا، اس کے بارے میں کو یاد ہونی چاہیے، رمضان شریف کے اندر عشاء کی نماز کے بعد روزہ اسٹارٹ ہو جاتا تھا ابتدائی اسلام میں. اس کے بعد آپ کھانے پینے جماع وغیرہ کی صورت سے آپ کو بچنا رہتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں تھوڑے سے وہی مبتلا ہو گئے. اسی طرح دیگر صحابہ رسول بھی مبتلا ہو گئے. تو کئی اسباب پیدا ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے یاد کیا نازل فرمائی، وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ. ایک یہ بھی سبب بن گئے، ایک کوئی اور بھی سبب بن گئے. تو متعدد اسباب ہو گئے، لیکن حکم کیا ہو گیا؟ اس میں ہوتا یہی ہے کہ ایک مفسر نے ایک سبب کا تذکرہ کر دیا، دوسرے نے دوسرے سبب کا تذکرہ کر دیا. تو چند یا دو یا دو سے زائد اسباب کے آنے کے بعد، ہو جانے کے بعد آیت کریمہ کا نزول ہوا ہو، تو اس صورت میں کیا ہے، آیات میں سے آیت کو ہر ایک سبب پر محمول کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ آسان بات ہے. آیت ایک ہی اگرچہ ممکن ہے کہ اس کے متعدد اسباب بن چکے ہیں. اب اس پر کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہی پیش کریں گے، ٹھیک ہے. الاتقان اٹھا کے دیکھیے گا، اس میں تقریباً 6 صورتیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ جہاں ایک آیت و متعدد اسباب ہو تو اس کو ہم ترجیح کیسے دیں. 6 صورتیں غالباً ہے. الحال الخامس سادس کر کے انہوں نے وہ ترتیب دی ہے. اس ترتیب کو آپ دیکھ لیجیے گا ذرا سا، فائدے کی چیز ہے. چلیں عبارت دیکھیں کیا ہے. قال ابن حجر ہے فی الفتح. امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری کے اندر ایک بات ذکر کی ہے. کون سی بات؟ وہی پلے والی بات، کتا کا جو ہے نا پلہ، اس کے بارے میں کئی روایتیں ملتی ہیں. اب ان میں جو صحیح روایت کون ہے اس کے بارے میں بیان کرنے جانا، دیکھیے توجہ کے ساتھ میں. قصۃ ابطاء جبریل بسبب الجرو شہیرۃ. سمجھ آیا؟ خبر ہے شہیرۃ، جرو یعنی پلے کے سبب سے جبریل علیہ السلام کا وحی لانے میں تاخیر کرنے کا واقعہ مشہور ہے. ٹھیک ہے، قصہ ابتدا مشہور ہے، لیکن نزول آیت کا سبب ہونا، اس واقعے کا نزول آیت کے لیے سبب بننا، یہ کیا ہے؟ غیر مشہور ہے، غریب ہے، غیر معروف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کیوں آگے لکھتے ہیں وفی اسنادہ من لا یعرف، اور اس کی سند میں ایسے بھی بندے ہیں، بندہ ہے یا راوی ہیں جو کیا ہیں؟ غیر معروف ہیں. غیر معروف ہیں یعنی مجہول ہیں. کیا ہیں؟ مجہول ہیں. فالمعتمد ما فی الصحیح، تو معتمد وہی بات ہے جو کیا ہے؟ صحیح میں. صحیح میں کیا ہے ذرا بتائے تو. اوپر کیا ہے؟ صحیح کی کچھ روایت آئی ہے. صحیح اوپر ایک روایت دیکھیں آپ، کیا پیش کی ہے؟ جی، اشتکا فلم یقول لیلہ لکھا ہے، اور لیلتین فاتت امرات فقال یا محمد، اس طرح کیا ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وغیرہ. تو یہ صحیح ہے. اس کے نیچے جو روایت ہے نا یہ والی، ان جرون دخل البیت بیت النبی، اس طرح کی روایت ہے، یہ اتنی صحیح نہیں ہے. صحیح نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان میں جو روات ہیں، راوی حضرات ہیں، کچھ کیا ہے؟ وہ مجہول الحال ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. ابھی آپ لوگ اصول حدیث پڑھے نہیں ہیں، ورنہ اس پہ کچھ کلام کیا جا سکتا ہے. راوی کے مجہول ہونے کی جو صورت ہوتی ہے نا، کب معتبر ہے معتبر نہیں ہے، مجہول حال ہے یا کیا ہے، مجہول کی 2 صورتیں بنتی ہیں. نظر پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ صاحب میں بڑا بول رہا ہے. چلو ٹھیک ہے. تو یہاں وہی بات ہے کہ سند کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو سند بہتر ہو، معتمد ہو، اس کو ترجیح دی جائے گی. نیچے والی جو باتیں آ رہی پیراگراف کے اندر، ان میں متعدد اسباب کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ایک آیت کے متعدد اسباب ہوں تو ان میں سے جس پر بھی چاہیں اس کو محمول کیا جا سکتا ہے. مثال دیکھیں آپ، وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ نُزُولُ الْآيَةِ عَقِبَ السَّبَبَيْنِ أَوِ الْأَسْبَابِ فَتُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ لَا مَانِعَ مِنْ تَعَدُّدِ الْأَسْبَابِ. ممکن ہے کہ 2 سبب یا چند اسباب کے بعد آیت کا نزول ہو. ترجمہ ہو گیا، یعنی
دو سبب یا چند اسباب کے بعد آیت کا نازل ہونا یہ ممکن ہے، تو آیت کو ان اسباب میں سے جس سبب پر بھی چاہیں گے آپ معمول کر سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے ذالک ان اسباب میں سے کسی بھی سبب پر۔ کیوں؟ اذ لا مانع من تعدد الاسباب، کیونکہ تعدد اسباب سے کے لیے کوئی مانع چیز تو ہے نہیں۔ ایک میں جا رہا ہوں بازار، کیوں جا رہا ہوں؟ سامان بھی خریدوں، اور کیا کرو گے؟ جوسی پی لوں گا، اور کیا کرو گے؟ بہت ساری باتیں اس طریقے سے۔ وَيُمْكِنْ أَنْ يَتَعَدَّدَ نُزُولُ الْآيَةِ وَيَتَكَرَّرَ وَيَكُونُ آگے بھی پڑھ سکتے ہو، واو یہاں سے مستانفہ، لِكُلِّ نُزُولٍ سَبَبٌ، یہ بھی ممکن ہے کہ آیت کا نزول متعدد اور مکرر ہو، اور ہر نزول کا کوئی نہ کوئی کیا ہو؟ سبب ہو۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ایک آیت کے متعدد اسباب ہیں، آیت ایک ہی نازل ہوئی، اسباب کیا ہے؟ متعدد ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہو، جب جب سبب نظر آئے وہی ایک آیت بار بار نازل ہو گئی۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں موجود ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے نا ایک نہیں متعدد بار اس کا نزول ہوا ہے۔ کیوں؟ تعدد نزول کے حوالے سے ایک دم آگے چل کر کے ایک سرخی آ رہی ہے، ما تکرر نزول ہو ہے نیچے ادھر، اب یہاں تک پڑھاؤں گا یہ آپ لوگ آج۔ چلو، تو ممکن ہے کہ ایک ہی آیت یا ایک ہی صورت احوال، حالات، اسباب کی بنیاد پر بار بار وہ کیا ہو جائے؟ نازل ہو جائے۔ چلیں مثال دیکھیے آپ، مثال هو ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به فقال لأمثلن ب70 مكانك فنزل جبريل والنبي صلی اللہ علیہ وسلم واقف بخواتیم من سورة النحل وفيها وإن عاقبتم، کیونکہ جب آپ غیر منصرف پر جر داخل کر دیں، مضاف کر دیں کسی دوسرے کی طرف، اور حالت جری میں آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ کسرہ آ جائے گا۔ مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا حمزہ جب آپ شہید کر دیے گئے تو آپ ان کے پاس کیا تھے؟ کھڑے تھے، وقف اعلیٰ، ان پر کھڑے تھے، ان کے پاس کھڑے تھے۔ کنڈیشن حالت یہ تھی، وقت واو حالیہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر دیا گیا تھا؟ مسلح کر دیا گیا تھا، یعنی مسلح مطلب ناک کان وغیرہ کاٹ لیے تھے، وہ تو الگ بات ہے، اس کے علاوہ بھی وقت مسلح بھی میں حاکم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح انہوں نے کر دیا تھا۔ مسلح مطلب ناک کان وغیرہ کاٹ کر نکال لینا، جیسے آپ لوگ بولتے ہیں نا پوسٹ مارٹم جو ہے، وہ بھی ایک مسلح کی صورت حال ہے۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے، لأمثلن ب70 مکانک، میرے چچا آپ کی جگہ پر، آپ کے بدلے میں، مکانک آپ کے بدلے میں 70 لوگوں کو میں مسلح کروں گا۔ آپ کو انہوں نے مسلح کیا ہے۔ فنزل جبریل والنبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف، فنزل جبریل بخواتیم سورۃ النحل، اس کا تعلق ہے بیچ میں جو والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ ہے معترضہ اور حال بھی ہے، بنا سکتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام سورہ نحل کی آخری آیتیں لے کر کے کیا ہوئے؟ نازل ہوئے۔ ان میں کیا ہے؟ یہ آیت ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ آپ جب انہیں کیا کریں؟ عقاب دیں، سرزنش فرمائیں، تو اتنے ہی فرمائیں جتنے انہوں نے کیا ہے؟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جس قدر پریشانی یا دقت انہوں نے آپ کو دی ہے یا آپ کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا ہے۔ اس کو آپ سورہ نحل کی آیت نمبر 26 سے اس کو دیکھ لے گا، امام بیہقی اور بزار نے اس کی تخریج فرمائی ہے۔ اب ایک اور آیت سنیے آپ، کیا انہوں نے کہا کہ آیت کا نزول متعدد ہوا، یہ بات کریں نا، مثال ایک اور مثال لیں گے آپ۔ وجہ انہا نزلت یوم الفتح لما قال الانصار یوم احد لئن اصبنا منهم یوما مثل هذا لنربین علیہم، ایک دوسرے سانے سبب نزول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وجہ، اور یہ آیا ہے روایت میں ہے کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے نا یوم الفتح، یعنی فتح مکہ کے دن کیا ہوئی ہے؟ نازل ہوئی۔ جب انصار نے کیا کہا تھا؟ یوم احد، یوم سے مطلب جنگ کے دن، احد، جنگ احد میں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لئن اصبنا منهم یوما مثل هذا لنربین علیہم، اگر ہم انہیں اگر پا لیں کسی دن نا، لئن اصبنا منهم، اصحاب یوسف میں نے پانا، لئن اصبنا منهم، اگر ہم ان میں، لئن اصبناهم ہونا چاہیے تھا، منهم
اضافے کے ساتھ انہوں نے پیش کیا. اگر ہم کیا چاہ رہے ہیں، انہیں اگر پال ہیں کسی دن تو لکھا ہے لنربین علیہم، اربا عربی سے آتا ہے اضافہ کرنا. قرآن شریف میں آیا ہے وما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس. ربا کا مطلب اضافہ کرنا ہوتا ہے، اس سے باب افعال میں رکھ دو. اگر ہم کسی اس طرح کے دن میں سے کسی دن بھی ہم ان کے ساتھ کیا کریں، اگر ہماری مٹ بھیڑ ہو جائے، ملاقات ہو جائے، تو ہم بھی کیا کریں گے ان پر اس سے زائد کریں گے. یعنی جتنے ان لوگوں نے ہمیں یہ کیا تکلیف دی. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا، شہید ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے. اس صورت پہ انہوں نے وہ انصار صحابہ کرام میں سے کچھ نے کہا تھا کہ ہمیں بھی اگر موقع ملے گا اس طرح کی صورت نظر آئے گی تو ہم اس میں اضافہ کر دیں گے. اس پر آیت کریمہ کا نزول ہوا، فرمایا کہ نہیں، جس قدر انہوں نے تمہیں تکلیف دی، دقتیں دی ہیں، اتنے ہی آپ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں. تو آپ خود دیکھیں. آپ تو یہاں پہ کیا ہے، آیت کا جو سبب وغیرہ ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتا ہے. بعد میں انہوں نے جب پیش کی نا وَيُمْكِنُ أَن يَتَعَدَّدَ نُزُولُ آیا، یہ بات کی بات ہے. یہ اوپر والی جو بات ہے نا عَقِبَ السَّبَبَيْنِ أَوِ الْأَسْبَابِ، اس کی یہ مثالیں پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جمع رکھیے گا. آگے آپ دیکھیے اخرجہ ترمذی والحاکم، امام ترمذی اور حاکم نے اس کی کیا کی ہے، فرمائی ہے. اب ان دونوں کے درمیان تطبیق کی صورت کیا ہو گئی، دو آیتیں ہو گئیں. ایک تو وہی ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، یہ کیا بتا رہی ہے، کب نازل ہوئی ہے، حضرت حمزہ. اب تطبیق میں انہوں نے کیا دیا، دیکھو لأنها نزلت اولا بمکہ قبل الحجرہ مع السورہ. دیکھو کیا لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے ہجرت سے پہلے مکے میں مکمل صورت کے ساتھ میں کیا ہو گئی، نازل ہوئی. کون سی صورت ہے، سورہ نحل ہے نا جی. دلیل دے رہے ہیں اس کے بعد اللہ مکی ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، مکی ہے صورت. ثم ثانیاً بأحد، پھر کیا ہے، یہ جنگ احد کے موقع پر کیا ہوئی، نازل ہوئی. ثم ثالثاً یوم الفتح، پھر کیا ہے، فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی. کتنی صورت بن گئی، کتنی صورت ہے. ہجرت سے پہلے مکہ میں، اس کے بعد کیا، ہجرت کے بعد احد میں، پھر کیا ہو گیا، فتح مکہ کا. یہ ایک آیت ہے اور کیا ہے، اسباب متعدد ہیں. یہ کیا ہے، ممکن ہے. یہی مثال ہمیں ان کو کیا کرنا، دکھانا چاہیے. اور یہ آیت کریمہ جو بتائیں نا وَيُمْكِنُ أَن يَتَعَدَّدَ نُزُولُ آیا، اس کے بارے میں ایک مکمل ہیڈنگ کے ساتھ میں بات یہاں آگے آ رہی ہے. ما تکرر نزول ہے نیچے، اس کے بارے میں نیچے آ رہی ہے. چلو دیکھو بات مکمل. آیت ایک ہو، اسباب متعدد ہوں، اس کا بیان کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. اس کو اچھے سے دیکھ لیجیے گا. اب وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ آیت کیا ہو، متفرق ہو، اسباب کیا ہو، ایک ہو. اب اس کی مثال ایک جو پیش کریں گے اس کو ذرا دیکھو. ایک نفیس گفتگو یہاں پہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. وَهَذَا وَاقِعٌ فَقَدْ يَنْزِلُ فِي الْوَاقِعَةِ الْوَاحِدَةِ آيَاتٌ عَدِيدَةٌ فِي سُوَرٍ شَتَّىٰ. آیات مؤنث ہے، پھر اس کے بعد یہ ینزل کیوں آ گیا، فصل. جی ویری گڈ، ماشاء اللہ. وَهَذَا واقع، اور یہ کیا ہے، خارج میں واقع ہے. وَهَذَا واقع نہیں، وَهَذَا واقع فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فِي الْخَارِج. یہ بات واقع شدہ بات ہے. ٹھیک ہے، کہ کیا ایک واقعے میں متعدد آیتیں متعدد صورتوں میں کیا ہوئی، نازل ہوئی. ایک واقعہ میں متعدد آیتیں متعدد صورتوں میں. عربی دیکھ لو، آیات عدیدہ، اس پر کیا لکھا، سورن شتّیٰ. ٹھیک ہے، مثال اس کی کیا ذرا دیکھیے. مثالہ ما اخرجہ الترمذی والحاکم عن ام سلمہ انہا قالت یا رسول اللہ لا اسمع اللہ ذکر النساء فی الہجرہ بشیء فانزل اللہ تعالی فاستجاب لهم ربهم. کیا ہے، امام ترمذی امام حاکم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا. قالت، کہا مطلب عرض کی، کیا یا رسول اللہ لا اسمع اللہ ذکر، میں نہیں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہی نہیں کہ اللہ رب العزت نے ہجرت کے معاملے میں یا ہجرت کے بابت عورتوں کا کچھ ذکر فرمایا ہو. کہ ہجرت میں ان کا کچھ ہے کہ نہیں مقام و مرتبہ، ہجرت کے بارے میں کچھ بھی نہیں ذکر فرمایا. جہاں بات آتی ہے والمہاجرین والانصار والمہاجرات غائب،
ایسا کیوں؟ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فانزل اللہ تعالیٰ فاستجاب لهم ربهم. اس کے بعد آیت کریمہ کیا ہے؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. آیا کہ نہیں آیا؟ تو اب یہاں تذکرہ ہوا ان لوگوں کا. خوش الی آخر الآیات فی سورہ آل عمران. آل عمران کی جو آخری آیت کہاں تھا؟ 195 تک. اس کو آپ پڑھیں گے 94 سے 95. فاستجاب لهم والی آیت ایسی ہی بیٹے سید اعلیٰ کے والد مرحوم حضرت علامہ نقی علی کی کتاب ہے احسن الانبیاء لآداب الدعاء. اس کا حاشیہ ہے سید اعلیٰ حضرت کا ذیل المدعا، ایسا ہے کچھ نام ہے. اس میں ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ دعا مانگنے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ کچھ چیزیں آداب میں سے ایک یہ بھی ادب ہے کہ کم سے کم 5 مرتبہ کہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، 5 مرتبہ کہے. اس کی دلیل انہوں نے کیا دی پتہ ہے؟ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع. تو یہ اس سے پہلے جو آیت ہے نا 5 مرتبہ آیا ہے ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته. اس کو ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان. ربنا کیا آگے بھی ہے واتنا ما وعدتنا، اس طرح 5 مرتبہ ہے. پھر فرمائے گا فاستجاب لهم. 5 مرتبہ ربنا کہا تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کی دعا کو کیا قبول فرما لی. اس لیے کیا کہا؟ کم سے کم 5 مرتبہ کیا ہے. یہ کل ہی پڑھا ہوں اس کا، بات آگے آئے نا. اس طرح سے چیزیں کہیں نہ کہیں جڑ جاتی ہیں. چلیں تو اس کتاب کو لوگ مطالعہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ بہت اچھی کتاب ہے. دعا کے معاملے میں اس سے بہترین کتاب اردو میں شاید نہ ملے. بات ختم ہوگی نا. اسباب متعدد ہیں، ایک مثال اسی کو دوسرے کے پیش کرتے ہیں. واخرج الحاکم ایضا، امام حاکمی نے ایک اور یہ بھی روایت تخریج کی ہے کیا کہ وہ بول پڑی. کون؟ قالت کفال کون ہے؟ وہی ام سلمہ. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تذکر الرجال ولا تذکر النساء. آپ جب چاہے خالی مردوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارا تذکرہ ہوتا ہے نہیں. فانزلت کریں گے فانزلت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین 10 صفات ہے تقریباً اس میں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. کہاں ہے بھائی؟ سورہ احزاب 27 پارے میں 22 پارے میں. اب صفت کیا ہے؟ وانزلت انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. یہ دوسری والی جو نا آیت انی لا اضیع عمل عامل، یہ روایت اوپر والی روایت جو آپ پڑھ چکے ہیں. استجاب لهم ربهم یہ آیت شروع ہوتی ہے، اسی کے بیچ میں یہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر والی آیت کریمہ. کیا پتہ چلا؟ آیت تو کیا ہے؟ متفرق ہے. کہ کتنی آیت ہو گئی؟ ان المسلمین والمسلمات. سبب کیا ہے؟ اب بیٹا پڑھتے ہو نا، وہ چلا رہے ہیں آپ اس کے زاویے سے پڑھنا، جہاں جہاں شان نزول ہے بار بار بیان کیوں کہ یہ بھی شان نزول یہ بھی شان نزول. پھر وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا اچھا یہ کون ہے. پھر وہاں آپ کو ترجیح بھی دینی چاہیے کہ یہ روایت انہوں نے پیش کی، یہ بھی پیش کی ہے، مجھے ترجیح کچھ نکل سکتی ہے یا نکل سکتی ہے. کوئی آپ میں سے کوئی دکھائے گا ذرا سا، جگہ جگہ پہ اس میں موجود ہے. کوئی بھی آپ تفسیر پڑھیں، بڑا مزہ آتا ہے سب پڑھنے کے بعد. آپ آج سے پڑھاؤں گے ان لوگوں کو لگ رہا ہے یہ مدارک. ٹھیک ہوگی بات؟ 1 منٹ بچا ہوا ہے. برابر پڑھا دوں، بہت آسان ہے، دو اوپر کی نیچے نیچے. چلو دیکھو. ما انزل اللہ من القرآن علی لسان بعض الصحابہ. ہیڈنگ ڈالتے ہیں قرآن کی وہ آیت یا صورتیں جو بعض صحابہ کرام کی زبان پر نازل ہوئی، یعنی انہوں نے جو بات کہی اس کے مطابق بات آیتیں نازل ہو گئی. ان میں حقیقی جو چیز ہے نا، یہ اصل میں اسباب نزول کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. جس حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ ازواج مطہرات جو ہیں کمرے میں رہتی ہیں، پردہ نہیں کرتی ہیں، اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. بہت سے لوگ آتے ہوتے رہتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے کہ پردہ کر لیں. یہ ریکویسٹ کی، آیت نازل ہو گئی. کیا ہے؟ جلالی بہن رش میں کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن یدنین، اسی سے اس کا حکم صادر ہوتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ موافقات عمر یا موافقات صحابہ، کسی بھی صحابہ رسول کے موافق قرآن کریم کا نزول ہونا. اس کو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے ہی فی الحقیقہ نوع من اسباب النزول. یہاں پہ تلخیص میں بات چھوٹ گئی ہے. الاصل فی ھذا النوع سے پہلے یہی عبارت ہے جس کی وجہ سے آپ کو مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ اسباب نزول میں سے کا ایک سبب ہے بھائی کہ انہوں نے بات کہی تو نازل ہو گئی. اللہ سے اس کو پیش کرتے ہیں کیونکہ اس میں ان کی کچھ خصوصیات ہیں. الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کے اندر تقریباً 19 یا 21 مقامات شمار انہوں نے کرایا ہے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
رائے مشورے کے مطابق آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے، جو انہوں نے مشورہ دیا اس طرح کی آیت نازل ہوئی۔ لیکن خود ان کا قول ہے کہ میں نے 3 معاملے میں اپنی موافقت کی، یہ بات ان کا کہنا تطبیق دے رہا ہوں، یہ پہلے والی بات ہوگی، اسٹارٹنگ والی بات ہوگی، جب بہت سارے مقامات پہ ہو گئے تو آخر کے بعد ان سے مروی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کچھ تو گنایا انہوں نے 19، کچھ گنا رہے ہیں کیا 3، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 3، یہ ضرور کہہ رہے ہیں 3، لیکن یہ اسٹارٹنگ والی بات ہے، لیکن جب آخر والی جو بات آئی تو وہ روایت ان کی مروی نہیں ہے۔ چلیے بند کرتا ہوں، انشاءاللہ کل یہاں سے پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔